بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتاتا ہے، معیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہو گے تو روتے رہو گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہو۔ نہ پاؤ گے کبھی بھلا کر دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ ہر جگہ محسوس ہوگی ہماری ہی کمی، اپنی محفل کو کتنا بھی سجا کر دیکھ لو۔ نہ ملے کسی کا ساتھ تو ہمیں یاد کرنا، اگر تنہائی محسوس ہو تو ہمیں یاد کرنا۔ خوشیاں بانٹنے کے لیے دوست ہزار رکھنا، جب غم بانٹنا ہو تو ہمیں یاد کرنا۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر کے بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پہ اور کوئی اعتبار کر کے بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا دنیا، کوئی ملنا نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کر کے بیٹھا ہے۔ عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں۔ ہر کوئی رو کر دکھا دے یہ ضروری تو نہیں، خشک آنکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں۔ دنیا والوں نے بہت کوشش کی ہمیں رلانے کی، مگر اوپر والے نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے ہمیں ہنسانے کی۔ عجیب مقام سے گزرا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے نیند بھی گنوا بیٹھے۔ قاصد نے بتایا تھا کہ وہ آئیں گے شام تک، ہم نے اتنا چراغاں کیا کہ گھر ہی جلا بیٹھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی ہم خود بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر ہو کر تو دیکھو، قیمتی سے فالتو بننے میں وقت نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جب کہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہے تو سب اپنے ورنہ کوئی بھی نہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ آغوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ خدا کو منانے کی اصل عمر ہی جوانی ہے۔ غلطی ہونے پر چھوڑنے والے بہت ملتے ہیں،
لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا رہا اور میں پاگل سمجھتا رہا کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرہ نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، درود ان پہ پڑھتا ہوں رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ 5 نمازوں کا تحفہ، فجر سے چہرے کا نور، ظہر روزی میں برکت، عصر بدن کی طاقت، مغرب نیک اولاد، عشاء سکون کی نیند۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ لفظوں کے ساتھ احتیاط برتا کریں، آپ نہیں جانتے وہ کسی کے ذہن میں کب تک اور کتنی دیر گردش کریں گے۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکار اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ
کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ اپنی کامیابی کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ لوگ درخت کو تب پتھر مارنا شروع کرتے ہیں جب اس پر پھل لگا ہوا ہو۔ ہزاروں تکلیفیں ہیں مگر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اداس مت ہونا، وہ ذات تمہارے ہر اداس لمحوں کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داری کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ زندگی انہی لوگوں کی حسین ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے، وہ بند نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج ادھر سے نکلنے لگے، یعنی قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ برائی کے اثر کو مٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید گہری ٹھیس پہنچی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔